11ویں والے پیر نے نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے ایسے نام نہاد علمی کتابیوں کا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب طالبین ہے، پہلا چیپٹر غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے الفقہ، فقہ کا لکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کھول کے جہاں نماز کا طریقہ غوث پاک نے لکھا ہے، کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری مسلم میں چونکہ ایسے لکھا میں اس لیے لکھ رہا ہوں؟ بالکل نہیں۔ وہ تو جب نماز کا طریقہ لکھتے ہیں تو نماز کے طریقے میں یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 19 ہے میرے پاس، نماز کا طریقہ، نماز میں ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں۔ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، جب نماز میں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے۔ اب ناف کے نیچے رکھنے والا جو طریقہ ہے یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے یا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور امام احمد بن حنبل کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اس لیے جو سعودی عرب کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اگرچہ وہ غیر مقلدیت بڑی حد تک جو ہے نا وہ اختیار کر چکے ہیں، لیکن سرکاری سطح پہ ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے آپ کو فقہ حنبلی کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو حرم کے امام ہیں، آپ ابھی نیٹ سے کھول کے دیکھ لیں، حرم کے اندر نماز جو پڑھ رہے ہیں ان کے امام، بالخصوص امام جو ہے وہ نماز میں ہاتھ اس طرح، یہ جو ہمارے یہاں غیر مقلدین اس طرح باندھتے ہیں، حرم کے اندر اس طرح ہاتھ نہیں باندھتے، چونکہ وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا موقف یہی ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھا جائے، اور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بھی یہی ہے۔ اور انہوں نے جو نماز کا طریقہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، وہ نماز کا طریقہ وہ لکھا ہے جو امام احمد بن حنبل کی فقہ بیان کر رہی ہے۔ مثلا دیکھیے، شروع کرتے ہیں نماز کا طریقہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ فَأَمَّا الْأَرْكَانُ فَخَمْسَةَ عَشَرَ، نماز کے